الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن مجید کلام اللہ سے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا۔ شروع صورت سے ہی تقریباً حقوق العباد کا ذکر چلا آ رہا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ نے بہت زیادہ مستحق افراد کے حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید کی فصاحت بلاغت ایک الگ چیز ہے، باقی کتابوں سے اسے ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ یہ ایک لفظ میں بہت زیادہ چیزیں بند کر کے اپنے قاری کو، اپنے سامع کو پیغام دیتا ہے۔ ایک لفظ بول کے اس میں بہت زیادہ علم اللہ رب العزت امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ آیت کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی خالص عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حقوق العباد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں حقوق اللہ یا توحید کا تذکرہ کیوں ہوا؟ آگے والدین کا تذکرہ ہے، قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا تذکرہ ہے۔ شروع آیت میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس انسان کو
یہ احکام بتانے تھے کہ تو حقوق العباد میں کوتاہی نہ کر، اس کے لیے ضروری تھا اس ذات کی معرفت اور پہچان جس ذات نے یہ حکم لاگو کیا ہے، کیونکہ اگر اس کے ذہن میں اللہ کی معرفت نہ ہوگی، اللہ کا خوف نہ ہوگا، اللہ سے ڈر نہ ہوگا، تو وہ اگلے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے حقوق العباد کے بیان سے قبل اللہ نے اپنی معرفت کرائی انسان کو کہ میں اللہ کی خالص عبادت کر، خالصتاً میں اللہ سے ڈر جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور میں اللہ کے ساتھ کائنات کی کسی شخصیت کو شریک نہ بنا۔ جس موقع پر میں اللہ کی عبادت کا حق ہے، وہاں صرف میں اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جہاں میں اللہ سے ڈرنے کا تقاضا ہے، وہاں مخلوق کی رعایت نہ کر، صرف میں اللہ سے ڈر رکھ۔ اور جب یہ تیرے اندر معرفت پیدا ہوگی اللہ کی، اس کے بعد تجھے پھر حقوق ادا کرنے میں، حقوق العباد پورا کرنے میں کوتاہی تجھ سے نہ ہوگی۔ لیکن اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو جتنے سے مرضی بتاؤ، جتنے فضائل مرضی سناؤ، اس نے حقوق العباد میں کوتاہی کرنی ہی کرنی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حقوق العباد ادا کرنا موحد کا کام ہے، جسے اللہ کی توحید کی پہچان ہے، جسے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی پہچان ہے، جسے اللہ رب العزت کا ڈر جس کے دل میں موجود ہے۔ اگر خدا کا خوف نہیں، ایک علم رکھتا ہے بندہ کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، لیکن اسے جس نے فرض کیا ہے اس کے اوپر اس کی پہچان نہیں، اس کی حیثیت معلوم نہیں، اس کی جلالت اور کبریائی کا پتہ نہیں کہ میرے اوپر کس نے یہ نماز فرض کی اور اس کی طاقت کیا ہے۔ علم ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، لیکن مالک کی پہچان نہیں، تو وہ فرض بھی ادا نہیں کر سکتا۔ مجھے پتا ہے میرے اوپر روزہ فرض ہے، لیکن فرض کرنے والی ذات، اس کی جباریت اور اس کی قہاریت کا مجھے علم نہیں، پوری معرفت نہیں، تو پھر مجھ سے روزے والا فریضہ بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ میرے اوپر واجب ہے، پتہ ہے مجھے اللہ نے مال دیا اور اللہ نے فرمایا کہ مال سے اپنی عبادت کر جو میں اللہ نے تیرے اوپر مقرر فرمائی ہے۔ جسے ایک مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، کسی کو اگر نوٹس آ جائے جج کی طرف سے یا کسی بادشاہ کی طرف سے کہ تو نے میری عدالت میں پیش ہونا ہے، کل یا فلاں تاریخ کو پیش ہونا ہے، اگر اس بندے کو اس جج کی حیثیت، اس کے عہدے اور اس کی عارضی طاقت کا نہیں پتہ، تو اس نوٹس کی بھی اس کے ہاں حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ اور اگر اسے پتہ ہے کہ میں اگر پیش نہ ہوا تو مجھے گھر سے اٹھا کر لے جائیں گے اگلے، تو وہ آرام سے پیش ہو جاتا ہے، بڑی عاجزی سے پیش ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرا دوست، اللہ نے جو احکام لاگو کیے ہیں، اگر اللہ کی معرفت نہ ہوگی نا کہ میرا اللہ وہ ذات ہے جس نے اگر اس جوڑ کو روک لیا، کائنات کی کوئی شخصیت ہلانے کی طاقت نہیں رکھتی، جب یہ معرفت ہوگی نا تو پھر ہر قدم پہ ڈرے گا، پھر ہر قدم اٹھاتے وقت سنبھلے گا کہ میرا اللہ یہاں ہی اگر قدم روک دے، اللہ کی پکڑ اگر آ جائے، ان بطش ربک لشدید،
اگر کسی حق میں نے کوتاہی کی، اللہ نے مجھے پکڑ لیا، تو پھر مجھے کائنات کی کوئی شخصیت چھڑا سکتی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے اس آیت میں پہلے اپنی معرفت کا تذکرہ کیا کہ میں جو حقوق میں تیرے ذمے لگا رہا ہوں نا، تجھے پتہ ہونا چاہیے اگر ان حقوق میں تو نے کوتاہی کی تو میں اللہ پکڑنے پہ آ جاؤں تو پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور کل تو نے میں اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ یاد رکھ، یہ بات ذہن میں رکھ، یہ کسی جج کی اور یہ کسی چیف جسٹس کا پیغام نہیں ہے، یہ مالک الملک ساری کائنات کے بادشاہ کا پیغام ہے، جس بادشاہ کے پاس کل تو نے پیش ہونا ہے، اور وہاں تو کیا، وہاں بڑے بڑے نیکوکار بھی لرزتے ہوں گے، کب کبھی تاری ہوگی ان پہ، سورج سوے نیزے پہ ہوگا میاں، تیری دولت بھی نہیں تجھے بچا سکتی، تیری رشتہ داری بھی نہیں بچا سکتی، اور تیری نمازیں اور یہ تیری روزے اگر اللہ نے پکڑ لیا تو پھر کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے رب کی معرفت ضروری ہے۔ خدا کی پہچان اگر دل میں عملی لحاظ سے نہ ہوگی تو پھر کسی قسم کا حکم اور کوئی فریضہ بھی بندہ اس طرح ادا نہیں کر سکتا۔ مجھے پتا ہے کہ حکومت وقت اگر میں ڈپٹی پہ حاضر نہ ہوا تو میری پڑتال کرے گی، میری معلومات کرے گی، میری ڈیوٹی کو خطرہ ہے، میری ملازمت کو خطرہ ہے، تو بلا عذر مجبوری کے بغیر کبھی بھی میں نے چھٹی نہ کی۔ سکول ماسٹر ہے تب بھی، سرکاری ہاسپٹل میں ہے تب بھی، کچہری عدالتوں میں ہے تب بھی، کسی قسم کی ملازمت ہے میرا دوست، میرا دنیا میں یہ مشاہدہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میری ملازمت میں نے کوتاہی کی تو مجھے پکڑ ہوگی اور خطرہ ہے میری ملازمت ختم ہونے کا، اور میں کھاؤں گا کہاں سے، روزی کہاں سے ملے گی۔ میرا دوست، جب اتنی پہچان ہے کہ یہ جو عارضی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی بھی اسباب کے تحت چل رہی ہے، میرے اوپر کوئی حاکم ہے، میرے اوپر کوئی سربراہ ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا ہے، اگر میں نے ملازمت میں ڈیوٹی میں حاضری میں کوتاہی کی مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، اور خطرہ ہے کہ میری ڈیوٹی وہ ختم کر دی جائے، اور جس مالک الملک نے میری ڈیوٹی لگائی حقوق العباد کے متعلق ہو یا اپنے فرائض کی ادائیگی کے متعلق ہو یا اپنی ذات کے متعلق ہو، کسی قسم کی ڈیوٹی جو اللہ نے میرے اوپر لگائی ہے، وہ نماز کی فرضیت ہو تب بھی، وہ زکوٰۃ کی واجبیت ہو تب بھی، وہ روزے کی فرضیت ہے تب بھی، وہ صاحب استطاعت پہ حج کی فرضیت ہے تب بھی، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے تب بھی، وہ اگر والدین کے حقوق ہوں تب بھی، اگر بیوی کے حقوق ہیں تب بھی، بیٹی کے حقوق ہیں تب بھی، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مسافر کے حقوق، امام کے حقوق، مقتدی کے حقوق، کوئی بھی ڈپٹی، میرا دوست سوچنے کی بات یہ ہے کہ عارضی زندگی میں اگر اپنے سے اوپر افسر کا اتنا خطرہ ہے کہ میری ملازمت ختم ہو جائے گی اگر ڈپٹی نہ دی، تو جس ذات نے سارے افسروں کو یہ پیدا کیا اور یہ عہدے دیے، یہ ساری کائنات چلائی، اس کا کوئی خیال نہیں ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہے کہ اس نے اگر مجھے پکڑ لیا، خدا کی قسم وہ ذات تو ایسی ہے کہ سارے افسروں کو ایسے پکڑ لے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ پکڑتا ہے کبھی کبھی، پکڑتا ہے نا، پھر پانی میں غرق کر دیتا ہے، انا ربکم الاعلی کہنے والا بھی غرق ہو جاتا ہے، کائنات دیکھتی رہ جاتی ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے، اور وہ پکڑتا ہے، میں ایک بات کہنے لگا ہوں شاید آپ سمجھے گے نہیں، وہ پکڑتا ہے تو پھر ایسے پکڑتا ہے جو کہتا ہے میرا مکہ وجے گا، میرا مکہ وجے گا،
پھر رب پکڑتا ہے، خدا کی قسم ایسی موت آتی ہے کہ گوشت ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور ساری زندگی تڑپ تڑپ کر مرتا ہے۔ میرا رب عبرت دکھاتا ہے لوگوں کو کہ کئی آئے تیرے جیسے حامان فرعون اور تیرے جیسے ظالم بادشاہ کئی میری دھرتی پہ آئے، میں اللہ پکڑ لوں، پھر کسی کا مکہ نہیں بجنا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرا دوست، ہر دین کا مسئلہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی معرفت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی جباریت اور قہاریت کا علم یقین اپنے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ جس ذات نے میری ڈپٹی لگائی نا، اگر میں نے اس میں کمی کوتاہی کی تو مجھے چھڑانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ مسئلہ ہی یہاں سے خراب ہوا جب میرے ذہن میں یہ فطور پیدا ہوا، میں نے فلاں ملا کا کپڑا تھام لیا، اس نے قیامت کے دن مجھے چھڑا دینا ہے، میں نے فلاں کے پیروکاری اختیار کر لی، فلاں مسلک پہ میں نے داخلہ لے لیا، وہ رب کے ہاں جھگڑا کرے گا، فلاں شخصیت کا میں معتقد ہو گیا، وہ اللہ کے ہاں جا کر مجھے چھڑائے گا۔ خدا کی قسم انہی چیزوں نے دھوکہ دیا مشرکین مکہ کو، ذلیل و رسوا ہو کر مر گئے، نبی کا مقابلہ کرتے کرتے مر گئے، کچھ بھی نہ ہوا۔ قرآن کہتا ہے کل ہوں گے نا، اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، پھر جھگڑا کریں گے ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ ایک کہے گا ہمیں اس نے کہا تھا، وہ کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے اب سے ہی یقین بنا کہ اللہ کی عدالت میں کوئی اللہ کو مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ لا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ نہ ادھر کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ ادھر کسی کی سفارش چلتی ہے، نہ ادھر کوئی امداد کرنے والا ہے۔ ما لکم من دون اللہ من ولی، واہ میرے اللہ واہ، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا شفیع، قرآن کی آیت ہے۔ پہلے پارے میں بھی فرمایا دنیا کا دستور ہے، میں اگر گرفتار ہو گیا کسی جرم میں تو کوئی بڑا فون کرے گا، یہ ہمارے استاد جی ہیں ان کو چھوڑ دیجئے گا، سفارش پہ چھوٹ جائے گا۔ کوئی ایسا ہوگا جو فدیہ دے کر، پیسے دے کر ضمانت کے طور پر چھڑا دے گا، اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ اپنی سزا کاٹ کے عارضی طور پر بس سفارش وغیرہ کرا کے واپس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے ہاں کوئی فدیہ قابل قبول نہیں، کسی کی کال بھی نہیں آ سکتی، یہاں کسی کی کال بھی نہیں آ سکتی، اور کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں، کوئی امداد کرنے والا نہیں۔ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا شفیع، شفیع کہتے ہیں مجبور کرنے والا، شفیع قہری، اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ بھی یاد رکھو کہ کوئی بھی شریعت کا حکم ادا کرتے وقت جب فریضہ ادا کرنے والے کے ذہن میں، دل میں رب کی اہمیت، رب کی کبریائی نہیں ہے، اس وقت تک کامل طور پر فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ مومن مومن ہو کر زنا نہیں کرتا۔ احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ نے مجھے باقی انبیاء پر فضلت الانبیاء، مجھے باقی انبیاء پر اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں پر فضیلت دی ہے، ان پہ فضیلت، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے جامع الکلم بنا، بات تھوڑی سی، جملہ تھوڑا سا، اس میں بہت زیادہ علم بند ہوتا ہے۔ یہ جو فرمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ مومن مومن ہو کر زنا نہیں کرتا، مومن نہیں زنا کر رہے، نبی کا فرمان سچا ہے، بولو سچا ہے، مومن زنا نہیں کر رہے، تو پھر وہ یہی معنی ہے کہ گناہ کرنے والا یا نیکی کرنے والا اس وقت تک کامل نیکی نہیں کر سکتا، اور اس وقت تک کامل طور پر کسی برائی سے بچ نہیں سکتا
جب تک اپنے جس پر ایمان رکھتا ہے اس کی پوری کبریائی کا علم اور یقین اس کے ذہن میں نہ ہو۔ یہ مسئلہ ہی تب بنتا ہے۔ میں زبانی طور پر کہتا ہوں میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن الگ ہوتا ہوں تو پھر اللہ کی بغاوت کرتا ہوں۔ میں مثال دے کر سمجھاؤں، اصل مضمون میں نے بیان کرنا ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے جو میں نے شروع کی، اگر والد سامنے ہے، والد سامنے ہے، مشاہدہ ہے کہ میرا والد یہاں کھڑا ہے، تو میں کوئی غیر مہذب کام نہیں کرتا جس کو معاشرہ غلط کہتا ہے، میں کوئی غیر مہذب کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ والد کی عزت احترام ہے، ادب ہے، والد ہے، بڑا ہے، اس کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کے سامنے کوئی غیر مہذبانہ کام نہ کروں۔ اگر کسی مومن کے دل میں ایسا عقیدہ راسخ ہو جائے کہ میں یہاں چوری کرنے لگا ہوں، میرا مالک سامنے ہے، میرا اللہ سامنے ہے، جس طرح مشاہدے میں باپ سامنے ہوتا ہے، اللہ موجود ہے نا، اللہ سامنے دیکھ رہا ہے، تو کوئی مومن کر سکتا ہے؟ یہی فرق ہے نا، یقین کا فرق ہے، ابھی تک کامل یقین نہیں ہوا۔ اس لیے وہ ہمارے جماعت والے ساتھی آتے ہیں، کہتے ہیں غیروں کا یقین دلوں سے نکال کر اللہ کا یقین دل میں آ جائے۔ وہ یقین وہ عام جملہ نہیں ہے، یہ تبلیغی جماعت والے ساتھیوں کا یہ جملہ عام نہیں ہے، یہ جن بزرگوں نے جملہ سکھایا ہے نا، یہ عام جملہ نہیں۔ یقین کامل طور پر نہیں ہوتا۔ اگر یقین کامل طور پر ہو، اپنے مالک کو سامنے موجود پا کر کوئی بندہ رب کی بغاوت نہ کرے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنی بات کے بعد ڈائریکٹ والدین کی بات کا کیوں تذکرہ فرمایا؟ آیت سمجھا رہا ہوں، آیت، میں کوئی خطیب نہیں، میں بس طالب علم ہوں، آپ کو آیت سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد فوراً والدین کا تذکرہ کیوں کیا؟ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حقیقی مالک تو میں ہوں، حقیقی روزی دینے والا تو میں ہوں، حقیقی پرورش کرنے والا تو میں اللہ ہوں، لیکن میں اللہ کے بعد اسباب کے تحت تیری پرورش کرنے والے، تیری روزی کے انتظامات کرنے والے، تجھے بولنے سکھانے والے یہ والدین ہوتے ہیں۔ جس طرح میری عزت تکریم، میری عبادت ضروری ہے، اس طرح یہ تیرے مجازی رب ہیں، مجازی رب ہیں، ان کی قدر کر اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کر، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کر، اس لیے کہ واہ میرے اللہ واہ، حملت ہو امہ واہنن علی واہنن، تیری ماں وہ ہے جس نے تجھے اپنے پیٹ میں پالا، ہر قدم پہ دکھ اور درد سہے، ہر قدم پہ دکھ درد سہے۔ آپ ایمان سے بتائیں، ہمارے پیٹ میں غیر ضروری چیز چلی جائے، جہاں جہاں تک جاتی ہے تو وہ تکلیف، وہ پیٹے چ کدے بدہضمی ہو مجھے وٹ پون تے تاں بھی جنے راتی نیندر نہیں آنی۔ سمجھنے کی بات ہے، تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تب بھی نہیں نیند آتی۔ اللہ کہتا ہے 9 ماہ تجھے اٹھا کر ماں نے اپنے پیٹ میں تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو اپنے اعضاء کو حرکت دیتا، ماں کی آہ نکلتی اور رب کی عرش کو ہلا دیتی تھی۔ تو جب ہلنے کے قابل ہوا تو نے ماں کو کتنی تکالیف دی، پھر دنیا میں آ کر ماں اپنی ساری خوشیاں بھول گئی، تجھے خوش کرنے کی خاطر خود گیلی جگہ پہ سوتی رہی، تجھے آرام دینے کی خاطر۔ اوئے میں حیران ہوں، ماں نے تجھے بولنا سکھایا، ماں نے تجھے ایک ایک لفظ دوہرا کر، ابو کا نام تجھے سکھایا کئی مرتبہ دوہرا کر،
तू तो इतना था तुझे अब्बू कहना नहीं आता था, तुझे पानी मांगने का तरीका नहीं आता था, खाना मांगने का तुझे तरीका नहीं आता था। और उससे कबल जब तेरी जुबान हरकत ना कर सकती थी, तू रोता था, कायनात की कोई शख्सियत, कोई आलिम, मुफक्किर, मुफस्सिर ये समझने के काबिल नहीं था कि ये बच्चा रोता है, क्यों रोता है। किसी आलिम, मुबल्लिग और पीर को यहाँ आकर बिठा दे, वो नहीं बता सकता किस जुबान पे रोता है, क्या चीज मांगता है। लेकिन मैं अल्लाह ने तेरी माँ के दिल में ये बात डाल दी कि अब इसको दूध की जरूरत है, अब इसको पानी की जरूरत है, अब इसको कोई दर्द तकलीफ है, अब ये एक तरफ सो के थक गया है, इसकी करवट तब्दील करनी है, अब इसे सर्दी लगी है, अब इसे गर्मी लगी है। तुझे ये याद नहीं, अनिश्कुरली वलिवालिदैक, अनिश्कुरली वलिवालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा कर, वालिदैन का भी शुक्र अदा कर। 26वें पारे में फरमाया अनिश्कुरली वलिवालिदैक, मेरा भी शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा कर। मेरे दोस्त, बात करने का मकसद ये है, सोच, सिर्फ सोच का मतलब है, सोचने की देर है, सारे मसाइल हल हो जाते हैं। ये माँ वो है जिसने अपना खून घोल घोल के तुझे शीर बना के पहनाया और तेरे जिस्म में ताकत आई। अगर तेरे जिस्म में माँ का दूध ना होता, ताकत ना होती, तुझे चलना माँ ने सिखाया, तेरे बाजू में जोर माँ की वजह से आया, तेरी इस जुबान में बोलने की ताकत माँ की वजह से आई, और तेरा ये दिमाग चला माँ ने चलाया है। तुझे चलना सिखाया माँ ने, बोलना सिखाया माँ ने, तेरी परवरिश की माँ ने, तुझे रोजी माँ ने पहुंचाई है, बाप ने तेरी रोजी का इंतजाम किया। और अफसोस तो इस बात पे होता है, आज तू चलने के काबिल हुआ, तेरे बाजुओं में जोर आया और वही जोर तू अपनी माँ पे इस्तेमाल करता है, वही ताकत तू अपनी माँ पे इस्तेमाल करता है, उसको मारता है। तुझे शर्म नहीं आती? कल तेरी जुबान बोल नहीं सकती थी, सिखाया माँ ने है बोलना, आज वो बोल तू माँ को ऐसे बोलता है कि उसका कलेजा चीर के रख देता है। आज तेरे घर नई नवेली दुल्हन आ गई, तू सारी माँ की वो मेहरबानियां भूल गया, सारी मेहरबानियां भूल गया, जिसने आज तक अपने दुख और तकलीफें, खुदा की कसम ये एहसास के साथ ताल्लुक़ रखती है। ये चीज़ जिसमें एहसास ख़त्म हो जाए उसे कुरान की आयत भी एहसास नहीं दिला सकती। फितरती एहसास जिसमें ख़त्म हो जाए, जिसमें जानवर की सी सिफत पैदा हो जाए, ये तो जानवरों का खासा है, उनमें बाप बेटे की कोई तमीज़ नहीं होती, उसमें माँ बहन की कोई तमीज़ नहीं होती। ये मेरा दोस्त जानवर का काम है। एक बाशऊर, बाअकल, बालिग मुसलमान इंसान का ये काम नहीं कि वो माँ बहन, बेटी और बीवी में फ़र्क ना कर पाए। जब ये हैसियत, ये नौबत आ जाती है कि बंदा फ़र्क नहीं कर सकता, तो अपने आप को समझ जाए, किसी मुफ्ती से फतवा लेने की ज़रूरत नहीं, फिर अपने गिरेबान में झांक के गौर करे कि मेरे अंदर एहसास है, इंसानियत ख़त्म हो चुका। कोई रिश्ता भी ऐसा नहीं। मैं अपनी बात आपको बताऊं, 2-3 साल कबल, जबकि मैं शादीशुदा हूं, 11-12 साल हो गए, लेकिन 2-3 साल कबल मैंने दुमेल में रात को बयान किया। सर्दियों का ही मौसम था। फिर किसी ज़रूरी काम के लिए मुझे अपने शहर पिंडीघेब में जाना था। झड़ी बारिश लगी हुई, मैं मोटरसाइकिल पर चला गया पिंडीघेब। वो ज़रूरी काम करते करते मुझे उधर सारा दिन बारिश में घूमते फिरते काफ़ी देर हो गई। रात को मैं घर गया, शादी का एक प्रोग्राम था, रात को मैं घर गया। मेरी बीवी भी मौजूद है घर में, बहनें भी मौजूद हैं, भाई भी दोनों मौजूद हैं। मैं कमरे में बैठा हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं पूछा, बस अब गपशप जारी है। अचानक वालदा आ गई ऊपर से। मैं कुर्बान जाऊँ, सबसे पहले मेरे कपड़ों पे नज़र की, बेटा तुमने गीले कपड़े पहने हुए हैं। बीवी घर में है, बहनें घर में मौजूद हैं, भाई घर में मौजूद है, और ये नहीं कि वो दुश्मन थे। ये मेरे अल्लाह ने माँ के दिल में
عجیب فطرت رکھی ہے کہ ماں سب کچھ پیچھے رکھ کے پہلے بیٹے سے اولاد سے پوچھتی ہے، پہلا جملہ مجھ سے یہ کہا کہ کپڑے تبدیل کرو، گیلے کپڑوں میں سردی ہے، دوسری بات یہ کہی کہ کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، اور یہ بات کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ تجربہ کر لیں، بیوی کھا رہا ہو تو پوچھتی ہے کتنی کمائی کر کے لایا ہے، فلاں فلاں میری فرمائش ابھی باقی ہے، فلاں فلاں چیزیں بھی میں نے لینی ہے۔ بھائی گلے شکوے کرتے ہیں، بہنیں بھی گلہ شکوہ کرتی رہتی ہیں، لیکن ماں کو اگر ساری زندگی کچھ بھی نہ لے کر دے پھر بھی ماں کی زبان پر گلہ اور شکوہ نہیں آتا۔ اس لیے میرا دوست والدین کی قدر کر، یہ ان لوگوں سے پوچھ جن کے والدین نہیں ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے اف لکما، اتنا بھی نہیں کہنا۔ مولانا شاہ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب معنی کیا ہے، فرماتے ہیں اف کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے کام میں مصروف ہو، والدین میں سے کوئی ایک آ کر کوئی بات کہے تو جواب وچ اس طرح بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ واہ شاہ عبد الحق، یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں تے گل یہ کرنے کی اجازت ہے، دھکے مارنے کی اجازت ہے۔ اگر خلاف عادت ماں نے دوبارہ کوئی مسئلہ پوچھ لیا، کوئی بات پوچھ لی تو ایسے بولتا ہے جیسے کوئی دشمن کھڑا ہے، ایسے گھورتا ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر ایک کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین کیجئے یہ ایسا سرمایہ ہے کہ صرف گھر میں بیٹھے ہی رہیں، کچھ بھی نہ کریں، تب بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں، ان سے تب بھی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ باوجود اس کے کہ ہم نے پڑھا، ہم لوگوں کو بحمد اللہ دعوت و تبلیغ بھی کر رہے ہیں، لیکن آج بھی والد صاحب کی واعظ و نصیحت ہماری تبلیغ سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ روز کرتے ہیں، روزانہ کی روز سے صبح و شام کال کر کے واعظ و نصیحت ہوتی ہے، لیکن ایسا خطاب میں نے نہ کہیں پڑھا ہے نہ کہیں سنا ہے جو والد کرتا ہے۔ لیکن حیران ہوں، بس عجیب فطرت ہے، دنیا کا تماشا ہے۔ ایک دلہن آ جاتی ہے، بندہ سمجھتا ہے نوجوان کہ شاید ابھی ملی ہے، اس کے بعد تو پھر یہ کہیں ملے گی نہیں۔ والدین کی قدر عزت بھول جانا، والدین کو گالم گلوچ دینا۔ بیوی کے حقوق ہیں، میں بیان کرنے لگا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ والدین کو چھوڑ دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ والدین کو دھتکارنا شروع کر دیں۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت میں دوسرا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے گناہوں کی سزا کل قیامت کے دن ملے گی، والدین کی نافرمانی ایسا گناہ ہے جو رب بندے کو زندگی میں سزا دے کے چھوڑتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ میں یہ نہ سوچوں کہ میں اگر والدین کے ساتھ کرتا ہوں تو میں والدین کی نافرمانی کر کے اپنے بچوں سے فرمانبرداری کی امید مت رکھوں کہ مجھ سے میرے بچے فرمانبرداری کریں گے، میری اطاعت کریں گے، میری خدمت کریں گے۔ خدا کی قسم ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں نے درس قرآن میں بھی اس دن بتایا کہ ہمارے ایک قریبی رشتہ دار تھے، ان کی ایک ہسٹری مجھے بتائی والد صاحب نے کہ انہوں نے اپنے سسر کے نیچے سے بستر کھینچ لیا، سسر بیمار تھا کہ ہمارا بستر خراب ہوتا ہے، آج اس کے 7-8 بیٹے بیٹیاں، اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں، اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ اور یہ بات بھی نہیں کہ ان کو قدر نہیں، قدر ہونے کے باوجود میرا رب یہ سزا دنیا پہ دکھاتا ہے کہ تو نے کل کیا ہے نا، آج دیکھ۔ اس لیے یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کر دیا ہے بے سمجھے، جوانی میں غصے میں کسی نے کر دیا ہے، تو آج آنے والی نسل کو چاہیے کہ اس سلسلے کو ختم کریں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں تاکہ یہ سلسلہ یہاں رک جائے، نہیں تو چلتے چلتے نسلیں تباہ ہوگی۔ اگر آج یہ بیٹھے ہم سب یہ تہیہ کر لیں کہ جتنی بھی والدین نے چلو ہمارے ساتھ دنیاوی لحاظ سے ہماری سمجھ میں آئی یا نہ آئی زیادتیاں کی ہیں، جو ہوا سو ہوا، ہم والدین کی خدمت کریں گے، والدین ہمیں مارے بھی صحیح تب بھی ہم والدین کی خدمت کریں گے۔ یہ آپ کی کاوش
نسلوں کو سنبھالنے کی یہ کاوش ہے، ساری نسلیں سدھر جائیں گی۔ اگر آپ بھی ضد پر ڈٹے رہے کہ نہیں جی والد صاحب نے یوں کیا ہے یہاں کیا ہے، میں نہیں خدمت کرتا، تو یہ نسل در نسل تباہی چلتی رہے گی۔ اور جس طرح نیکی صدقہ ہوتا ہے، نیکی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اسی طرح برائی کے پیچھے بھی گناہ ملتا رہتا ہے۔ آج اگر برائی آپ جاری کر کے جائیں گے، جب تک وہ برائی ہوتی رہے گی آپ کے نامہ اعمال میں اس کی سزا آتی رہے گی۔ یہ نہ سوچے کہ صرف نیکی کی سزا آتی رہتی ہے۔ نیکی اگر آپ کر کے جائیں گے، مثال کے طور پر مسجد میں آپ نے ایک مصلی دیا، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح کسی نے اگر کوئی برائی کی نا، میں نے مثال کے طور پر کی والدین کے ساتھ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے وہ وقت نہ آئے، میرے بیٹے نے وہ دیکھ لیا کہ یہ بابا کے ساتھ ایسے بولتا ہے، کل میرا بیٹا بولے گا، پھر اس کا بیٹا بولے گا، پھر اس کا جہاں تک جائے گا نا، اس کا گناہ مجھے بھی ملتا رہے۔ آگے فرمایا وَبِذِل قُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کو کہ اپنے والدین کی خدمت کر۔ دیکھیں جی جملہ دیکھیں، والدین کی خدمت کر، اگرچہ وہ تجھے کہیں کہ بیوی بچے بھی چھوڑ، تو چھوڑنے پڑے تب بھی چھوڑ دے، والدین کو کبھی بھی نہ چھوڑ۔ یہ مقصد نہیں بھی ان سارے تسی آکو بھی اسی اپنے جات کا نہیں ہے زنانیاں رسا چھوڑا تھے، یہ مقصد نہیں ہے، اہمیت مقصود ہے۔ اور اہمیت قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی، ان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا۔ او قرآن پڑھنے والے، او قرآن پڑھنے والے توجہ کر، سب سے بڑا مسئلہ اللہ کو جو پیارا ہے توحید کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تجھے والدین توحید کے اوپر سے ہٹنے کا کہیں، شرک کرنے پہ مجبور کریں، والدین کی اطاعت نہ کر، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملے میں پھر بھی اس نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ تو توحید تو بھی بڑی کوئی چیز ہے، تیری زمینہ کتنے رہ گئیاں، ایک کنال تے دو کنالاں پیچھے رہ گئیاں۔ اللہ کہتا ہے توحید کا مسئلہ مجھے پیارا ہے، لیکن اس میں تو نے اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرنی۔ اگر وہ شرک کی دعوت دیتے ہیں، اللہ نے فرمایا تجھے علم نہیں اس کی برائی کا کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، والدین کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن باوجود اس کے کہ انہوں نے تیرے میرے خلاف برتایا ہے، میں اللہ برداشت کر لیتا ہوں، والدین کی پھر بھی نافرمانی نہیں کرنی۔ واہ میرے مولا، کتنی عظیم شخصیت ہے والدین۔ تے اسی آنے اڈیا ٹیلا لگیاں بھی خراب ہونی ہیں، بابے اور وکھرا کمرہ دے تھوکا سٹینے، ہماری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے، ہمارے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، بابا جی کھانسی کرتے ہیں، رات کو سونے نہیں دیتے، نکاح لگنا تو بھی ایک دڑے کھگنا، خدا کی قسم تو نے بھی کھانسی کرنی ہے، اور یہی جملے دہرائے جائیں گے کہ بابا جی کھانسی کرتے ہیں، ان کو الگ کمرہ بنا کے دو۔ یہ تو یورپ کی تہذیب ہے، یہ اسلام کی تہذیب نہیں۔ اسلام کی تہذیب یہ ہے کہ والدین کی خدمت کر، ان کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کا کبھی دل نہ دکھا، کبھی بھی دل نہ دکھا۔ اور یقین کریں والدین کا اگر دل دکھا، والدین کا دل دکھا، یہ دولت، یہ ٹکے، یہ کسی کام کے نہیں، کبھی بھی زندگی میں سکون نصیب نہیں ہوگا، کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے تو والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کی تعلیم دی ہے کہ تیرے جو دوست ہیں، ان والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کر۔ ہمارے پنڈی گیب کے ایک استاد تھے، پچھلے دنوں فوت ہوئے، مولانا سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں دوران طالب علمی ایک دن ان کے کمرے میں گیا کسی کام کے لیے، تو بیٹھ گیا، چونکہ مہمان بیٹھا تھا تو کوئی بات میں نے نہیں کی، بیٹھ گیا ادھر انتظار میں۔ بزرگ ہے، ایک دیہاتی زمیندار آدمی ہے، مجلہ بدہ، لانگ ماری، پگڑی بدی، استاد جی نیچے بیٹھے ہیں، اور وہ بابا ان استاد جی کی مسند پہ بیٹھا ہے، جو مسند ہوتی ہے علماء کرام کی، وہ جگہ بنی ہوئی تھی، تلائی چھوٹی سی بیچ اوپر جا نماز وغیرہ سامنے پھٹا پڑا ہوتا ہے، بابا اس مسند کے اوپر بیٹھا ہے، استاد جی نیچے بیٹھے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ بندہ
کوئی عالم ہے، کون ہے، کیا مسئلہ ہے کہ آخر مسند کی بھی حیثیت ہے۔ خیر وہ بندہ چلا گیا، میں نے استاد جی سے جو کام تھا وہ کیا، تو استاد جی نے وہ کام تو کرنا ہی تھا لیکن ساتھ ساتھ مجھے سبق بھی دیا۔ مجھے کہتے ہیں ان کی عادت تھی، ہاں بھائی جاننا ہی بندہ کون ہے، جاننا ہی بندہ کون ہے۔ میں کو استاد جی مجھے تو نہیں پتا، وہ اللہ نے بندہ ہے، یہ میرے ابے نے سنگی ہے، یہ میرے ابے نے سنگی ہے، یہ کوئی عالم نہیں، یہ کوئی شیخ الحدیث نہیں۔ واہ میرے والا، وہ مجھے آج تک وہ بات یاد ہے، مجھے رونا آتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، لاکھوں علماء کی استاد، اور اپنے والد کے دوست کا اتنا ادب کہ مسند خالی کر دی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے دوستو والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقی وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ میرا رزق اللہ بڑھائے، میری عمر میں اللہ برکتیں دے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ لیکن ہم تو میاں وہ ہے بننے نے خاطر لڑائی پہ ہونی، نالی کے خاطر لڑائی ہو رہی ہے، قتل و غارت بپا ہے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، نام کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخر فتنوں کے دور میں لا یبقا، اسلام باقی نہیں رہے گا، الا رسمہ، صرف نام باقی رہے گا، قرآن کے صرف نشانات باقی رہیں گے، باقی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج خدا کی قسم ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود در در پہ بھکاری ہے والدین۔ اللہ، اٹک میں ایک جگہ رہا، میں کیا تذکرہ کروں۔ بیٹیاں عالمہ ہیں، بیٹیاں عالمہ ہیں، اپنے گھر والی ہیں، بیٹے اچھے خاصے کاروبار والے ہیں۔ اس بابا جی کو میں نے لوگوں کے دروازے پہ دستک دے کے روٹی مانگنا دیکھا، میں نے خود گناہگار آنکھوں سے دیکھا، لوگوں کے دروازوں پہ رات کو سردیوں کو سردی سے کانپتا ہوا دروازے پہ دستک دیتا ہوا روٹی مانگتا دیکھا۔ اس معاشرے میں رحمتیں نہیں نازل ہو سکتی میرا دوست۔ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے، اللہ سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ اپنی توحید کے مخالف کو بھی رب اپنی دھرتی پہ زندگی دیتا ہے، روزی بھی دے رہا ہے اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے جو رب کو نہیں مانتا۔ اللہ بش کو بھی کھانے کی توفیق بخشتا ہے، لیکن میرا اللہ جب ظلم دھرتی پہ بڑھ جائے تو برداشت نہیں کر سکتا کہ مخلوق پہ ظلم کرے۔ کیا طاقت مخلوق کی کہ وہ اپنے جیسی مخلوق پہ ظلم کرنے لگ جائے، رب اس وقت پھر عذاب نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اجتماعی عذاب تو نہیں نازل ہوتے، انفرادی ضرور ہوتے ہیں۔ کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی بارشیں بے موسمی ہوتی ہیں، کبھی جانوروں میں بیماریاں پھیلتی ہیں، کبھی انسانوں میں بیماریاں پھیلتی ہیں، اور کبھی انفرادی دیکھو پیدا ہونے والا بچہ مریض ہے، دل میں سوراخ ہے، فلاں یرکان کا مریض ہے، ابھی 4 دن زندگی نہیں گزری، فلاں شوگر کا مریض ہے، پیٹ میں ہی شوگر ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے سارے سلسلے؟ یہ ہمارے اعمال کے بل بوتے پہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کی درستگی ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ والدین کے نافرمانی کرنے والے شخص کی، واہ میرے مولا واہ، نہ فرضی عبادت قبول ہونی نہ نفلی عبادت قبول۔ والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ایک مستقل مضمون ہے، بیان کرنے کو جی چاہتا ہے، وقت بڑا مختصر ہے، میں نے اور بھی بہت کچھ بیان کرنا ہے۔ بہرحال یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کر۔ یتیموں کا مال کھانے کی اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا سورہ نساء کے شروع میں فرمایا کہ آتوا الیتامیٰ اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامیٰ ظلما، جو لوگ
یتیموں کے مال ہڑپ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنی زبان کی چرب لسانی کی وجہ سے، یا عدالتوں کچہریوں میں تیزی اور رابطے کی وجہ سے، میرا جج سے رابطہ ہے، میں وکیل اچھا کر سکتا ہوں، میں پیسے لگا سکتا ہوں، میرا لوگوں سے رابطہ ہے، سیاسی طاقتوں سے رابطہ ہے، یتیموں کو گھسیٹتا ہے عدالتوں میں اور ان کا مال ہڑپ کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہاں تو سب کچھ کر لے گا، لیکن کل قیامت کے دن تیرے پیٹ میں آگ بھری ہوگی، آگ بھری ہوگی۔ اور یہ چند روزہ زندگی ہے میاں، شاید یہ بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ رابطہ کر سیاسی سے، وکیل سے رابطہ کر اور راستے میں مر جائے۔ یتیم کی بددعائیں ساری زندگی تیرے سر پہ رہیں، اللہ کی لعنت برستی رہے کیا قبر میں بھی اور حشر میں بھی تو رب کے ہاں مجرم ہو کر جائے۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ یتیم کا مال ظلمن کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ اور آگے میں فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب ہم دھکیل کر اس کو جہنم میں ڈالیں گے جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتا ہے۔ اور اللہ نے تو اتنی بھی اجازت نہیں دی، تبدیل کرنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ میں نے پچھلے جمعے غالباً بتایا تھا لا تتبدل الخبیث بالطیب، یتیم کے مال میں اچھی چیز ہے، اچھی کوالٹی کی، آپ کے مال میں نارمل کوالٹی ہے، اتنی بھی اجازت نہیں کہ آپ اس کو اٹھا کر ادھر رکھیں، اس کو اٹھا کر ادھر رکھیں۔ اور دوسرا معنی بھی کیا ہے مفسرین نے، فرماتے ہیں طیب سے مراد اپنی چیز ہے، چاہے وہ نارمل کوالٹی کی ہے، تیرے لیے طیب ہے، تیرے لیے اعلیٰ ہے، اپنی ذاتی ملکیت ہے، اور دوسرے کی ملکیت وہ اعلیٰ کوالٹی کی بھی ہو تب بھی تیرے لیے خبیث ہے۔ اللہ نے فرمایا طیب کو خبیث کے ساتھ نہ ملا، تبدیل نہ کر۔ بندے کو تو نہیں پتا لیکن اللہ کو پتا ہے، جس نے حساب کتاب لینا ہے اس کو پتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا والمساکین، مسکینوں کے حقوق بھی ادا کرو، ان کے ساتھ بھی زیادتی مت کرو۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا والجار ذی القربی، پڑوسی۔ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک صرف پڑوسی ہوتا ہے، ایک پڑوسی بھی ہوتا ہے رشتہ دار بھی ہوتا ہے، ایک پڑوسی ہوتا ہے لیکن نہ رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے، کافر ہے۔ تین قسم کے پڑوسی، بلکہ کئی قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک پڑوسی ہے، اس کا پڑوسی ہونے کا بھی حق ہے، رشتہ دار ہونے کا بھی حق ہے، مسلمان ہونے کا بھی حق ہے۔ اور ایک پڑوسی ہے جو محض پڑوسی ہے، وہ مسلمان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، وہ کافر ہے، اس کا بھی حق ہے پڑوسی ہونے کے ناطے۔ والجار ذی القربی، ایک پڑوسی وہ ہے جو قریبی رشتہ دار ہے، وہ پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔ رشتہ دار کے ساتھ بھی اس نے سلوک کر، پڑوسی کے ساتھ بھی اس نے سلوک کر، اس کے دو حق ہیں۔ والجار الجنب، اور اس کے علاوہ دوسرے جو پڑوسی ہیں، یعنی ایک میرے گھر کے ساتھ ہے، ایک اس سے آگے پڑوسی ہے، یہ کرتے کرتے پورا محلہ میرا پڑوسی بن جاتا ہے۔ اس لیے محلے میں تیری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں تو کامل مسلمان ہو کر جاؤں، تو پھر اس بات پر توجہ دے کہ تیری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تیرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اتنے پچھو نالی میل کے آن کے گواڈی نے مویا کے چھوڑ دیں، تسی تو نہ کرے اڈے محلے چ کرے، وہ بھی استاد نے گھرے نے مویا کے ڈھیر لا دیں، پچھو میل کے ساری استاد نے گھرے نے مویا کے ڈھیر لا دیں۔ جی ہاں، پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں۔ اور اس کے علاوہ فرمایا والصاحب بالجنب، جو سفر کرتے وقت عارضی طور پر تیرے ساتھ سیٹ پر بیٹھ کے جاتا ہے، اس کے بھی تیرے اوپر حقوق ہے۔ قرآن مجید تو عید بیان کرے نا تے ای نہیں بیان کرے نا، یہ بھی قرآن مجید نہیں آیت ہے۔ قرآن مجید نماز کی فرضیت کا بیان کرتا ہے،
نص قطعی سے ثابت ہے نماز فرض ہے، یہ بات بھی نص قطعی سے ثابت ہے کہ تیرے ساتھ سواری گاڑی میں بیٹھ کر ایک سیٹ پر بیٹھ کر جو جاتا ہے اس کی بھی تیرے اوپر حقوق ہیں، یہ نہیں کہ تو اس نے جیب بھی کاٹ کے نہیں. یہ اسلام کا تقاضا نہیں. پھر اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلوا. مسلمان کہلوانا ہے تو پورا پورا آ جا. وہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے. دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا. یہ بات ہے. بہرحال آگے فرمایا وصاحب بالجنب وابن السبیل. مسافر، کوئی بھی مسافر ہے، کروڑ پتیا ہے، کسی علاقے کا ہے، یہاں آ کر وہ ٹھہرا ہے کسی مسئلے کے لیے یا کوئی اس کے ساتھ مسئلہ بن گیا، وہ بھی تیرے اوپر اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے ساتھ بھی تو حسن سلوک کر. اور آگے فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تیرے ہاتھ کے نیچے ہیں یعنی تیرے نوکر ہیں یا تیرے کاروبار میں مشترک ہیں. وصاحب بالجنب، یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ کاروبار میں جو پارٹنرشپ لوگ ہیں یا کاروباری لحاظ سے جو ملازم رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. اور آگے میرے اللہ نے ساری بات ہی ختم کر دی. فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اللہ فخر کرنے والے کو، غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. مسئلہ یہ ہے میاں، سوچنے کے قابل بات یہ ہے، صرف خطابت ہی تو نہیں چمکانی، آیت بھی سمجھانی ہے. اللہ حقوق بیان کرتے کرتے کہتا ہے میں فخر کرنے والے کو، غرور کرنے والے کو نہیں پسند کرتا. یہ بات کوئی آپس میں جڑتی نہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حقوق بیان ہو رہے ہیں، حقوق العباد. حقوق العباد بیان کرتے کرتے اللہ کہتا ہے میں غرور کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو نہیں پسند کرتا. یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن تو فصیح بلیغ ہے، قرآن میں تو تضاد نہیں ہوتا، قرآن کی بات تو آگے پیچھے نہیں ہوتی. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے میرا دوست، قرآن واقعی فصیح بلیغ ہے، قرآن کی مثل کوئی کائنات میں کتاب نہیں. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے ان حقوق میں کوتاہی وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں غرور تکبر ہوتا ہے. غرور تکبر دل میں رکھنے والا شخص حقوق العباد پورے نہیں ادا کر سکتا. اور جس کے دل میں غرور تکبر ہے وہ سن لے کہ میں اللہ غرور تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ ربط ہے آیت کا آپس میں. ہوں ہو گئے باقی حقوق مختصر. ہوں اصل جڑے حقوق ضروری وہ بھی ادا وہ بھی بیان ضروری ہیں. ہوں میاں بیوی نے حقوق بھی بیان ہونے چاہیے کہ نہیں؟ جنہیں نہیں انہوں نے تو جان ہی چھٹی، جنہوں نے مر گیا انہوں نے بھی جان چھٹی. سب سے پہلے یاد رکھو میرا دوست، یہ انتہائی غفلت میں ہے ہم. سب سے پہلے حق مار کا مسئلہ ہے، بنیادی چیز ہے حق مار. رشتہ ہوتا ہے تو خور شروع ہو جاتی ہے، اندر سے خور شروع ہو جاتی ہے. جہیز میں کیا دیں گے، حق مار کیا دیں گے، فلاں مکان بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے. یہ 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے حق مار کا تذکرہ کیا ہے. فرمایا فآتوہن احل لکم ما وراء ذالکم. یہ پیچھے جو محرمات بیان ہوئی ہیں، کیا بیان ہوئی ہے؟ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، مائیں تمہارے اوپر حرام ہے ان کے ساتھ نکاح. بولو بولو، قرآن کی آیت ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. وبناتکم، بیٹیاں حرام ہے ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. واخواتکم، بہنوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اماتکم، پھوپھیوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. خالاتکم، اپنی ماسی خالہ اس کے ساتھ بھی. وبنات الاخ، بھائی کی بیٹی. وبنات الاخت، بہن کی بیٹی. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، رضائی ماں. واخواتکم من الرضاعۃ، رضائی بہن. اور آگے فرمایا وامہات نسائکم، تمہاری ساس، بیویوں کی ماں. ساس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہوتا. یہ ساری تفصیل اللہ رب العزت نے ان محرمات کی ذکر کی ہے جو میرے اوپر حرام ہے. آگے فرمایا
اس کے علاوہ احل لکم ما وراء ذالکم، جو اس کے علاوہ ہیں وہ ساری تیرے لیے حلال ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تبتغوا باموالکم، اپنے مال سے ان کو حاصل کر۔ یعنی اپنے مال سے حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حق مار ان کا دے، ان کا حق مار دے۔ فآتوہن اجورہن فریضہ، اور قرآن کے لفظ پہ غور کرو، فآتوہن اجورہن فریضہ، حق مار دینا فرض ہے۔ تو جڑے 4 لاکھ لکھا دینے ہو، دینے کوئی نہیں ہو، ہون چڑھے ہو میں اتنے چڑھے، سیدھیاں سیدھیاں سچیاں سچیاں گلاں ہو سن، کوئی راضی رہے کوئی ناراض رہے، حق مار دینا فرض ہے۔ اور شرعی لحاظ سے اگر خاوند حق مار ادا نہیں کرتا، بیوی کو یہ شرعن حق ہے کہ اسے دھتکار سے گھر سے باہر نکال دے، اسے کبھی اپنی شباشی کے لیے اجازت نہ دے۔ بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر حق مار ادا نہیں ہوا تو بیوی اس کو دھکا مار کے باہر کر دے۔ آگے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ہاں حق مار تو نے ادا کر دیا ہے، بیوی نے تجھے واپس کر دیا ہے، باہمی رضامندگی کے ساتھ تمہاری بات طے ہو چکی ہے، چلیں اسے گھر میں استعمال کریں گے یا فلاں جگہ، اس نے واپس کر دیا ہے، پھر تو خیر ہے، پھر خیر ہے۔ لیکن انج نہیں بھائی دیتا ہی کوئی نہیں، کہ جنانی معاف کر دیتا ہے، وہ میاں دے تو صحیح، دے صحیح، پھر واپس کرے، پتہ چلتا ہے نا معاف کیا ہے یا نہیں، تو نے دیا ہی نہیں، تو کہتا ہے معاف کر دیا، اس بیچاری نے مجبوراً، چلو یہ سرے تے چڑھ جایا تو کیا کھاؤں، مجبوراً ہی اس نے کہنا ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، ہمارے ایک استاد ہیں مولانا قاری چاند محمد صاحب، انہوں نے شادی کی ہے تو شاید بطور مذاق کی ہی ان کی بیوی نے ان کو حق مار کا مطالبہ کیا۔ اس وقت ان کی غالباً تنخواہ 250 روپے یا 500 روپے تھی، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس کے مطالبے پر اس کے پاس میں نہیں گیا، سائیکل لی اور حضروں سے میں واک ایٹ گیا سائیکل پہ، اپنے جو محتمم صاحب تھے ان سے تنخواہ وصول کی اور صبح واپس آ کر بیوی کو حق مار دیا، تب اس کے پاس یوں ہی نہیں رحمتیں نازل ہوتی، پورے پورے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اور حق مار کے متعلق یہ مسئلہ ہے، اگر خاوند مر گیا، اس کے ترکے میں جس طرح قرضہ پہلے ادا کیا جائے گا، اسی طرح اس کا یہ قرض ہے، بیوی کا حق مار اس کے اوپر قرضہ ہے، اگرچہ سارا مال بھی دینا پڑے تو صرف بیوی کو دیا جائے گا، کسی وارث کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ 5 لاکھ 10 لاکھ لکھا کے نا غور کیتے کرو، 12ویں زمینہ بانٹ دینے اولادی تے، بیوی کا حق مار اگر نہیں ادا ہوا، 10 لاکھ پورا ترکہ بنا ہے، 10 لاکھ اگر حق مار لکھا ہے تو بیوی کو بطور قرضہ دیا جائے گا، اور اگر بیوی کو دین وہ قرضہ دے دیا اپنے حق مار، اس کے باوجود بھی بیوی ترکے میں شامل ہوگی، بیوی اس کے باوجود بھی ترکے میں شامل ہوگی۔ اس کو حق مار دینے کے یہ نہیں کہ تم نے حق مار دیا اور تم کہو کہ یہ وراثت میں ہی شامل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ وراثت میں شامل ہوگی۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، ان اللہ کان علیما حکیما، اوے حق مار مقرر کرنے وچ بڑیا حکمتاں نہیں، یہ نہ سمجھے اللہ نے ظلم کیا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے تو نے کس طرح ادا کیا یا کس طرح نہیں کیا۔ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے نا، او جی اس نے معاف کیا ہے، او جی میں نے دے دیا ہے، گٹ مٹ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ علیم بذات الصدور ہے اور حکیم ہے، یہ مقرر کرنے میں جو حکمتیں ہیں یہ رب کو پتہ ہے، تجھے نہیں پتہ۔ یہ حق مار کی متعلق ہے۔ باقی رہی بات بیوی کے کچھ حقوق ہیں، کچھ خامند کے حقوق ہیں، یہ ایسا ایک مسئلہ ہے کہ زندگی انسان کی دولت اور بیوی کے بغیر نہیں چل سکتی، کوئی کہے کہ اس کے بغیر، لیکن جس طرح یہ زندگی چلانے میں ان دونوں چیزوں کو دخل ہے، اسی طرح زندگی کو برباد کرنے میں بھی ان دونوں چیزوں کا دخل ہے، دولت کا اور عورت کا۔ اس لیے کیوں دخل ہوتا ہے آبادی اور بربادی میں؟ آبادی میں تو تب دخل ہوتا ہے کہ پورے پورے حقوق ادا کیے جائیں،
اگر خامند اپنی بیوی کے حقوق پورے ادا کر رہا ہے، بیوی اپنے خامند کے حقوق پورے ادا کر رہی ہے، پھر تو یہ آبادی آبادی ہے، نری آبادی ہے۔ اور اگر یہ حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر جس وقت ایک گھر بگڑنے نا، پھر بھی ویکھنے والا منظر ہونا۔ یہ طلاق کی شرح فیصد کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیوں اتنی طلاقیں آگے جا رہی ہیں؟ اتنا مسئلہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ ہر گھر میں دوسرے گھر میں طلاقیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ خود جس وقت نکاح کرواتے ہیں نا، کسی مفتی سے جا کر پوچھو یہ کوئی شرعی رکن ہے کہ کیا کیا لکھوائیں گے، کتنے مکان دیں گے جی، کتنے مرلے جگہ دیں گے، کتنا سونا، یہ شرعی حکم ہے؟ کوئی لکھن لکھا شرعی حکم ہے؟ آپ ہی تو نفرت پیدا کرتے ہیں، خود ہی اگلی کی ذہن میں نفرت پیدا کرتے ہیں، خاوند کی ذہن میں۔ اچھا تسا لکھایا نہ یہ کچھ، تسی نکے لگنے ہو، پھر خواہ پھر عورت کی ذہن میں غرور آ جاتا ہے، میری تھی فلانی شے لکھی ہوئی، میں تو فلاں لکھوایا ہوا۔ اس دن ہمارے ہاں ایک مسئلہ بنا تو میرے پاس وہ پوچھنے کے لیے مسئلہ آئے، تو اس عورت نے پیغام چوایا، میری بیوی کو بتایا، کہتی ہے میرے نائنی کوٹھی ہوئے، میں ساں گھروں کاٹ دے ساں۔ یہ کس نے فطور ڈالا ہے؟ یہ ہم نے خود ڈالا ہے، یہ شریعت نے فطور نہیں ڈالا، ہمارے خود اپنے اعمال ہیں۔ ہم بس خوشی میں وہ جی لکھ دو، فلاں بھی لکھ دو، فلاں بھی لکھ دو، فلاں بھی لکھ دو، ادھر سوچنا نہیں ہے کہ کل اگر دینا پڑ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر جو گڑبڑ ہوتی ہے اور خاندان کے خاندانوں میں دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، تباہی ہو جاتی ہے۔ اور اصل بات کیا ہے؟ وہ اپنا قصور ہے شروع کا۔ بیوی کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ، اوے مردو اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، یہ فطرتی طاقت ہے، کوئی اور بل بوتے کی طاقت نہیں۔ یہ طاقت اس وقت ہے جب مرد پورے حقوق ادا کرے، دوسرے لفظ مڑو دی اوے جڑا زنانی نے پورے حقوق ادا کرے۔ الرجال قوامون، طاقتور ہے، بما فضل اللہ، طاقتور کوئی اپنی کسی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ نے فطرتی فضیلت دی ہے علی النساء، عورتوں پر، بعضهم علی بعض، بعض میں سے ہیں۔ اور یہاں علماء نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ یہ جو یورپ کی تہذیب کہتی ہے عورت کو انسانیت سے نکالتی ہے، اللہ نے بعضهم علی بعض کا جملہ بول کے بتایا کہ یہ دونوں انسان ہیں، دونوں انسانوں میں سے ایک کو میں نے فضیلت دی ہے اور ایک کو کم۔ وَبِمَا أَنفَقُوا، ایک بات تو یہ ہے کہ میں اللہ نے مردوں کو اس لیے فضیلت دی کہ یہ فطرت میں رکھی ہے، اور دوسری وجہ جو میں نے پہلے بتائی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ اپنا مال خرچ کرتا ہے بیوی کے خرچے میں، اس لیے اس کو فضیلت دی ہے۔ کما کے لے آنا مرد کی ذمہ داری، بچوں کی تعلیم مرد کی ذمہ داری، بیماریاں بھگتانیاں مرد کی ذمہ داری، گھر کی تعمیر مرد کی ذمہ داری، خوشی غمی مرد کی ذمہ داری، بیوی کے کپڑے مرد کی ذمہ داری، بچوں کے کپڑے مرد کی ذمہ داری، کھانے پینے کا انتظام مرد کی ذمہ داری، اور حادثاتی معاملات میں مرد کی ذمہ داری، اور ہاسپٹل وغیرہ کی ذمہ داری مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہر لحاظ سے خرچے میں چونکہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس لیے میں اللہ نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے۔ تو جڑا خرچہ نہ کرے وہ چھڑی بدماشی نہ کیتا کرے۔ ہاں وجہ بتائیے اللہ نے، وَبِمَا أَنفَقُوا، آپ عربی کے ماہر ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا، وَبِمَا أَنفَقُوا، وجہ میں نے حاکم اس لیے بنایا ہے کہ یہ خرچہ کرتا ہے۔ تو ساری دیہڑ ہوٹلے سے بہ کے شامی مان کی زنانی بیچتی نہ کی تک۔ ہاں مجھے پتہ ہے معاشرہ۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، نیک عورتیں، نیک بیویاں جو قناعت کرنے والی ہوتی ہیں، خاوند کے شانہ بشانہ چلتی ہیں، غربت ہو تب بھی، امیری ہو تب بھی، جو خاوند نے پیش کر دیا اس پر راضی ہوتی ہیں، اور جس طرح خاوند کے سامنے خاوند کے مال اور خاوند کی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، اس طرح خاوند کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں، بما حفظ اللہ، جو اللہ نے توفیق اس کو بخشی ہے۔ وہ بھی غرور نہ کرے کہ میں حفاظت کرتی ہوں، اس کو بھی توفیق بخشنے والا کون ہے؟ اونچی آواز نہ لاکھو۔ بیوی کو عزت آبرو اور مال کی حفاظت کی توفیق بخشنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔
اللہ نے فرمایا یہ عورت کامیاب ہے جو اپنے خاوند کی عزت بھی محفوظ رکھتی ہے اور اپنے خاوند کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اور آگے فرمایا ہاں اگر کوئی مسئلہ بن جائے، سنو قرآن مجید کس لیے نازل ہوا، کس لیے قرآن نازل ہوا؟ یہ خالی ختمت پڑھ کے چاول کھانے واسطے نازل ہوا، یا یہ تویز بنا بنا کے گلے میں ڈالنے کے لیے آیا ہے؟ یہ تربیت کے لیے نہیں آیا، ہماری رہنمائی کے لیے نہیں آیا، اس میں مسائل ذکر نہیں ہے۔ انہاں آکے 11ویں سپارے 11ویں تذکرہ، یہی مسائل اس کو کھانے پینے کے نظر آتے ہیں، فلاں چیز کا تذکرہ ہے، فلاں۔ قرآن مجید میرا یہ دعویٰ ہے زندگی کے ہر لمحے میں تربیت کرتا ہے قرآن مجید، کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں نکال کے دوں گا جو مسئلہ آپ کہیں جو ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، ازدواجی ہو یا اولاد والدین کا معاملہ ہو یا اور کوئی معاملات ہوں، زندگی گزارنے کے لیے جامع معنی کتاب قرآن مجید ہے، کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن شرط یہ ہے کوئی بتانے والا ہو، کوئی بتانے والا تو ہو۔ بتانے والے کو پڑی ہے تویزوں کی، اس کو چاولوں کی پڑی ہے، ادھر سے وقت نہیں ملتا، اللہ معاف فرمائے۔ آپ بھی توجہ کریں، توجہ سیکھیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ سیکھیں قرآن مجید۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے، لوگ میاں انگریزی سیکھتے ہیں، فارسی سیکھتے ہیں، ڈپلومے کر رہے ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ نہیں اگر سیکھتے تو قرآن، یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری کمزوری ہے۔ مولویوں بات مڑ کے آخنے مولوی ہے جی۔ اچھا، واللاتی تخافون نشوزہن، پہلی بات یہ تو پیچھے تذکرہ ہو گیا اچھے خاوند اچھی بیوی کا، تذکرہ ہو گیا نا، اچھے خاوند اچھی بیوی کا۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو اگر بیوی سے خطرہ ہو کسی کمزوری کا، میں محتاط الفاظ بول رہا ہوں، کسی کمزوری کا اگر اس کو خطرہ ہے اپنی بیوی سے، تو فرمایا کہ پہلا کام یہ کرے کہ اس کو واعظ و نصیحت کرے، فَاعِظُوهُنَّ، اس کو اچھے طریقے سے سمجھائے، الگ بیٹھ کر اس کو سمجھائے کہ تو میرے حق کے نکاح میں ہے، میرا خرچہ تیرا خرچہ میرے ذمے ہے، تجھے مکان وغیرہ میں نے دیا ہے، تو میرے بچوں کی ماں ہے، میری عزت ہے، تو میرے اگر بےزتی ہوئی تو میری بےزتی ہوگی، اچھے طریقے سے اس کو سمجھائے۔ قرآن مجید نے یہ انداز بتلایا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، آخر انسان ہے، ہو جاتی ہے، اگر ہو گئی تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھائے۔ اگر اس سمجھانے کے باوجود بھی وہ نہ سمجھے، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر بستر الگ کر لے، تھوڑا موڈ بنا کے الگ ہو جائے، تھوڑا اس سے ناراض ہو جائے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میرا خاوند ہے، میرا سربراہ ہے، مجھ سے ناراض۔ بستر الگ کرنے نہیں مطلب نہیں بچا کے مسیتی آ رہا ہو، بستر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا آف موڈ کر لے اور اس سے کلام وغیرہ زیادہ اتنا نہ کرے، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کیا سا پیارا طریقہ ہے کہ تسی چڑھنی سٹن۔ طلاق تو ہوتی ہے، دے مارتے 4.5 جس تو پتہ ہی نہیں ہونا۔ میں حیران ہوں میاں، تو یہ تو سوچتا ہے کہ اس کی یہ کمزوری ہے، خود کیوں نہیں سوچتا دن میں کتنے گناہ کرتا ہے؟ اس کا تو سوچتا ہے تجھے معلوم ہو جائے کہ اس نے فلاں جرم کیا، فلاں کمزوری، فلاں، خود تو دن کو جو سارے دن گلیوں میں ان کی آنکھ جو کچھ کرتا رہتا ہے، اس بیچاری کو خبر نہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن احساس کو ذرا ہاتھ مار، ذرا دھیان کر، خود تو کیا کرتا رہتا ہے دن کو۔ یہ تو بدلہ اترتا ہے، یہ تو بدلہ ہوتا ہے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص زنا کرے گا اس کا بدلہ اس کی آل اولاد سے نکلے گا، چاہے اس کی بیٹی سے نکلے، اس کی بیوی سے نکلے، اس کی بہن سے نکلے۔ اور کوئی اگر غلط نظر کسی کی طرف کرتا ہے، غلط نظر کرتے وقت اسے سوچنا چاہیے کہ آج میں کسی کی عزت پہ داغ لگا رہا ہوں، کل میری عزت پہ بھی داغ لگے گا، یہ میرے اپنے اعمال ہیں۔ اگر میں نے جرم کیا ہے تو میری بیٹی یہ سزا بھگتے گی، اگر میں نے جرم کیا ہے میری بیوی یہ سزا بھگتے گی، یہ تو تیرا اپنا قصور ہے، تو پھر یک طرفہ کارروائی کیوں کرتا ہے؟ واہجروہن فی المضاجع، دوسرا طریقہ فرمایا کہ بستر الگ کر لے، اور تیسرا طریقہ فرمایا کہ اگر پھر بھی نہ سمجھے وضربوہن، پھر اس کو مار، لیکن مار کی ایک حد ہے۔ فرمایا کہ منہ پہ نہیں مارنا، ایسی مار نہیں دینی جس سے زخم آئے، ایسی مار نہیں دینی جس سے ہڈی ٹوٹے، صرف بطور سبق کے تھوڑی سی مار دینی ہے۔ لیکن میرا خیال تو یہ ہے کہ
بہت ہی اگر بگڑا ہوا کوئی بندہ ہو تو ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ سمجھ جائے گا، بشرطے کہ خود میں صاف ہوں۔ اگر میں خود صاف ہوں، میرا اگر کوئی اس طرح کی کمزوری کوئی بیوی کرتی ہے تو وہ سمجھ جائے گی دو چیزوں سے، لیکن اگر میں خود کمزور ہوں تو پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے، پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ قرآن مجید بیان ہو رہا ہے، آپ کے فائدے کی بات ہو رہی ہے، مجھے کسی سے عداوت نہیں ہے۔ یہ جس طرح یہاں معاملات ہیں اس طرح ہمارے علاقے میں بھی ہیں، ہر جگہ اسی طرح معاملات ہیں۔ ہمارا فرض یہ ہے درستگی کرنا، پیغام پہنچانا، حقیقت بتانا، باقی کسی کو کان سے پکڑ کر ہم نہیں سمجھا سکتے۔ وہ تو میرے نبی کو بھی اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرا پیغمبر تیرے واسطے نہیں ہدایت دیونا، ہدایت تے سمجھ دینے والا کون ہے؟ آگے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر بیوی سمجھ جائے، تین چیزیں، تین حربے استعمال کرنے کے بعد اگر بیوی سمجھ جائے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر وکریاں راواں نہ کڈیا کر اس نے پیچھے، پھر جاسوسی نہ کیا کر، پھر گلا تے میڑے نہ دیتے کر۔ اگر کمزوری ہو گئی، تو نے اصلاح کی ہے، اسے سمجھایا ہے تو نے، جس طریقے سے بھی وہ سمجھ گئی، بس اس نے کمزوری ختم کر دی، پھر اس کو بار بار مت دہراؤ۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اس کے اوپر رائے مت تلاش کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بہت وڈا نہ بن، سارا تو وڈی ذات کون ہے؟ واہ میرے مولا واہ، جملے بول بول کے رب دس، تجھے میں نے حاکم بنایا اس لیے نہیں بنایا کہ اگلی کمزوری ختم بھی کر دے، معذرت بھی کر لے، تو پھر بھی حاکم بنا رہے، پھر بھی اس پہ ذاتیاں کرتا رہے، پھر بھی اس کے لیے تو رائے تلاش کرتا رہے، پھر بھی جاسوسی کرتا رہے، پھر بھی بات بات پہ تو اسے تانے دیتا رہے۔ ایسا نہیں کرنا، ایسا کرے گا تو یاد رکھ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، پھر تجھ سے اوپر بھی کوئی حاکم ہے، پھر تجھے پکڑے گا تو ساری زندگی تو یاد رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ فَإِنْ خِفْتُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر پھر کسی وقت معاملہ خراب ہوتا ہے، پھر کبھی معاملہ خراب ہوتا ہے، یہ تین طریقے استعمال کرنے کے بعد تو پھر ایک حاکم، ایک فیصلہ کرنے والا خاوند کی طرف سے، ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے ہو۔ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، وہ ہی تے آوی تے فرق نظر آنا نا، وہ پڑھنے ہو نا جڑی بچیاں تے بچے نہیں جنازے والی دعا پڑھنے ہو، ہاں اللہم اجعل لنا تے حالنا، وہ فرق ہے، ایک عورت نہ اور ایک مرد نہ۔ اسی طرح فرمایا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک فیصل خاوند کی طرف سے ہو، ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے ہو۔ ان یریدا اصلاحا، لیکن فیصلہ کرنے والے بھی ہون، ان کی رضا اصلاح کی ہو۔ اتنے الٹی گنگا یہاں الٹی گنگا چلتی ہے میاں، ان ہڈو کمے بلنی تے تیل پہنے نے۔ ان یریدا اصلاحا، قرآن کا ایک ایک لفظ خدا کی قسم علم کے دریا بہاتا ہے۔ حاکم مقرر کرے گا، حاکم ایسے مقرر کرو جن کی اصلاح کی نیت ہو، اور اصلاح بھی کیسے؟ یوفق اللہ بینہما، یوفق اللہ بینہما، جو اللہ نے توفیق اور سمجھ دی ہے، جو اللہ نے توفیق سمجھ دی ہے، جو اللہ نے اسے فیصلہ کرنے والے کو ایک سمجھ دی ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دیندار بندہ ہو، اچھا خاصا سمجھدار بندہ ہو، اس کو آپ مقرر کریں۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، پھر بھی فیصلہ کرنے والے سن لیں، فیصلہ کرنے والے بھی سن لیں، اللہ علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اگر کسی قسم کی کوئی خرابی کی اللہ خبردار ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ پرائی فیصلے پیچھے آپ مجرم نہ بناؤ، مجرم نہ بناؤ۔ اس لیے یاد رکھو یہ معاملات ہو گئے خاوند کے اور بیوی کے۔ آگے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، آنکھو سبحان اللہ، آنکھو نہ آنکھو میں مسئلے پورے کر کے چھوڑنی جان۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم،
ताकीदी हुक्म किया जाता है तुम्हें औलाद के मामले में, तरके में, विरासत में तुम्हें ताकीदी हुक्म किया जाता है। चौथे पारे सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये विरासत के मसाइल बयान किए। मेरा दोस्त, मुख्तसर वक़्त में मैं तुझे बहुत सारी चीज़ें बता के जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो मरने वाला है वो अगर कुछ भी छोड़ के जाए, फरमाया मिम्मा कल्ला मिन्हो औ कसुर नसीबम मफरूज़ा, मरने वाला ये है, मरने वाला सूरह निसा की आयत नंबर 7 है। फरमाया लिर्रिजाल नसीबुन, मर्दों के लिए भी हिस्सा है, मिम्मा तरकल वालिदान, जो वालिदैन छोड़ के जाएं, वलअक़रबूना, करीबी रिश्तेदार, वलिन्निसाए, और औरतों के लिए भी हिस्सा है, मिम्मा तरकल वालिदान वलअक़रबून, जो वालिदैन छोड़ के जाएं, मिम्मा कल्ला। ये बात मैंने समझानी है, इस बात पे गौर करो। वालिदैन जो कुछ भी छोड़ के जाएं, जो कुछ भी छोड़ के जाएं, मिम्मा कल्ला मिन हो औ कसुर, ज्यादा हो या थोड़ा, सारे में सारे वरसा शरीक होते हैं। समझ नहीं आई तुसा? ये जड़े बिरा घर बह वैने घर बना के प्यू नहीं कमाई ते घर जड़ा बना हुआ उस विच बिरा बह वैने बहना उस जो हिस्सा नहीं देने। और कुरान कहता है मिम्मा कल्ला मिन हो औ कसुर। कुरान ने ये कैद नहीं लगाई कि जो रैश के मकान बने हैं वो भाई रखें और जायदाद से सिर्फ बहनों को हिस्सा दें, सारा तरका तकसीम होगा। अगर भाई मकान रखते हैं तो फिर जमीन से कम हिस्सा लें। कोई सूरत निकाले ना मियाँ, जमीन से भी पूरा पूरा हिस्सा लेता है। मकान भी तूने रखे हैं, गाड़ी भी तूने रखी है, बाकी सामान भी तूने रखा है बाप का, बाप की नकदी भी तेरे पास है, तू सिर्फ बहनों को जमीन की 1 कनाल दे के जान छुड़ाता। मिम्मा कल्ला, ये जुमला याद रखो, किसी आलिम से जाकर इसकी तशरीह पूछो और न भी पूछो तब भी ये हतमी बात है। वालिदैन थोड़ा छोड़ कर जाएं या ज्यादा छोड़ कर जाएं, उसमें सारे हिस्सेदार शरीक होते हैं। अगला मसला सुनो, वालिद मर गया, उसके तरके में जो कुछ है, कफन दफन के अलावा, गौर से सुनो, गौर से, कफन दफन जरूरी है। उसके तरके से आप कर सकते हैं, कफन दफन का इंतजामात कर सकते हैं, कर्जा उसके तरके से दिया जाएगा। सबसे पहले कफन दफन तरका दिया जाएगा, और मैंने पहले बताया कि औरत को अगर हक मार नहीं मिला तो उसको हक मार दिया जाएगा। उसके बाद ये खाना माना नहीं होता, ये सारे वरसा की इजाजत के बगैर खाना पकाने की इजाजत नहीं। सारे वरसा, 5 भाई हैं, 10 बहनें हैं, या 5 बहनें 5 भाई हैं, सबके मशवरे के मुताबिक अपने वालिद की फौतगी में जो खर्चा किया जाएगा वो कर्जे और कफन दफन के अलावा अगर मेहमानों के लिए खाना बनाना है सबके मशवरे के मुताबिक बनाया जाएगा। अगर एक भी उसमें ना कर दे तो उस तरके से खाना बनाने की इजाजत, वो बोलो ना, खाना बनाने की इजाजत नहीं है। हाँ, अगर कोई बेटा मालदार है अपनी तरफ से बनाता है तो बनाए, तुसा की रड़ा पहलो साडे एरिए में पहलो उस जने गांठ है दफन करने तो पहलो गांठ ढा देने, हालांकि उसमें सब शरीक। और नाबालिग की हाँ कभी एतबार नहीं, ये भी मसला सुनो। नाबालिग है, जो अभी बालिग नहीं हुआ, छोटा बच्चा है, वो भी विरासत में शरीक है, आप उससे पूछे वो हाँ जी कर दे, उसका भी एतबार नहीं है। खाला जी नवेड़ा नहीं, नानी का आंगन नहीं है जिसका जी चाहे आता रहे जाता रहे। ये मसला है ये शरीयत है। अपने मफाद की तो हर एक कहता है उस्ताद जी इस मसले दस्यो वखन की, जिस वक़्त पूरी शरीयत की बात आए तो फिर मानने के लिए तैयार नहीं, सब उसमें शरीक हैं। और ये एक और मसला भी आपको मैं बता के जाऊं, शायद पिछले जुमे गालबन बताया हो, अगर वालिद अपनी जिंदगी में हिस्से निकालता है, अपनी जिंदगी में कि कहता है कि मैं अपने औलाद पे तकसीम करके जाऊंगा, तो फिर वैसे तो तरका ये है कि मर जाएगा तो बेटी को एक हिस्सा, बेटे को 2 मिलेंगे, वैसे तो तरतीब ये है। लेकिन अगर जिंदगी में वालिद तकसीम करता है तो बेटी और बेटे को बराबर हिस्सा मिलेगा।
पूछो किसी विरासत के माहिर से, सुना कोई नहीं, तो आगे मन खा ले। हाँ, अगर जिंदगी में इससे दोगे बराबर बराबर देने होंगे, इसलिए बेहतर ये है खामोश रहो। मर गए तो आप साई जाना ते गाई जाना, क्यों अपने सिरे से मुसीबत बनाने। हाँ, इसलिए तरके में, बहरहाल ये बात गौर से सुने, ये बड़ी कोताही हो रही है माशरे में। तरके में खामखा खर्चा कर दिया जाता है, ओ पता ना मरने वाले ना वलीमा, इतना खर्चा कर दिया जाता है और वरसा से पूछा ही नहीं जाता, वरसा को पता ही नहीं होता, उनकी इजाज़त ही नहीं होती। फिर तकसीम करने वक्त ये मुसीबत होती है कि भाई जो है वो सारा को हड़प करके ले जाते हैं, बहनों को सिर्फ वो भी किसी जगह वो भी कहते हैं हिस्सा मंगाई तो जनाजा ना पड़सा, तो कोई कहते हैं हमें माफ़ कर दिया है। सुनो ये भी मसला सुनो, कुरान मजीद में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो औरतों का हिस्सा मुकर्रर किया है नसीबम मफरूज़ा, इस किताब उलमा ने लिखा है कि अगर औरत इनकार करे तब भी उसे इनकार की इजाज़त नहीं, रब जोरी जोर उसको दिलवाता है। एक बार उसने ना आए थे तो चढ़ाओ ना, बात पता लग सी। नहीं इसका नहीं, कुरान मजीद का एतबार है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया मैंने कोई हुक्म तेरे ऊपर जोरी नहीं दिया, तुझे इख्तियार है नमाज पढ़ ना पढ़ तेरी मर्जी, लेकिन औरत का ये हक, औरत को अल्लाह ने फरमाया कि तेरे ऊपर मैंने जोरी ये हक दिया है, तूने लेना ही लेना है हर के। हाँ ले, फिर उसके बाद भाइयों को दे देना, फिर उसकी मिल्कियत आ गई है, और भी कोई चीज़ मिल्कियत में तो दे दे भाइयों को। लेकिन आज तक ये वाक्य न सुनने में आया भाई भैनों ने नाए थे चढ़ वंजे तो बात मुड़ के उस बिरामा ला, ये वाक्य नहीं सुने। फिर आए जी जटरमैन बने पे उन्हें माफ़ कर देता, माफ़ कर दिया। नहीं मियाँ ये जुर्म है, आप राज़ी हों, कोई भी इसमें अगर शरीक है तो जुर्म है, मुजरिम है, अल्लाह का कुरान के मुताबिक मुजरिम है। मुझसे नाराज़गी की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बंदा है आजिज़, सीधी बात करने का कायल हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है कि नसीबम मफरूज़ा है, ये मुकर्रर हिस्सा है, ये जोरी लेना होगा औरत को, उसको दिया जाएगा। और ये जो आजकल हमारे माशरे में चला है ना, ये इस्लाम की तहज़ीब नहीं, मुशरिकीन मक्का का ये तरीका था कि औरत का कोई हिस्सा नहीं हो, हिस्सा तो उसका है जो घोड़े पे सवार हो, घोड़े पे सवारी हो कार की जड़ जंग लड़े, हिस्सा तो उसने बढ़ना, औरत का हिस्सा ही नहीं है। औरत की कोई हैसियत न थी, जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। आज भी यूरोप में यही तहजीब है, कई लोग औरत को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मेरा दोस्त इस्लाम ने यह तालीम दी है कि लिर्रिजाल नसीबुन लिन्निसाए नसीबुन, जैसे मर्दों का हिस्सा है ऐसे औरतों के लिए भी हिस्सा है। इसलिए हिस्सा गसब करना ये जुर्म है और अल्लाह की लानत होती है ऐसे शख्स पर जो शख्स किसी की ज़मीन या किसी का हिस्सा या किसी का हक दबाए, अल्लाह करीम उस पर लानत करता है। तो लानत से बचने के लिए बेहतर ये है पूरियां लगनियां नहीं, अगे नहीं संभालिया वैनियां, खा इट तले रख के कचारी बैठ रहने, तारीखा निकलना कुछ भी नहीं, ये भी मार वैना वो भी मार वैना, तो एक 2, 4, 5 फुट नहीं जमीन लबनी, तो फिर क्या जरूरत है मियाँ अल्लाह के यहाँ भी मुजरिम बनने की और इतना जमा पूछ सब कुछ करने की। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये कसरत तुझे मार देगी, तू कब्र की ज़ियारत करने लग जाएगा, ऐसी नौबत आ जाएगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।